اتنا وقت لگا دیا لڑکی، صبح سے کہاں تھی تم؟ زراور تو جاگنگ کے لیے گیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں واپس آ کر اس نے سب سے پہلے یہی سوال کرنا تھا کہ اس کا ناشتہ تیار ہے یا نہیں۔ وقت پر آیا کرو، کون سی تمہیں حویلی میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے؟ تمہیں اس گھر میں صرف اور صرف زراور کا کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ مجھے تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ نہیں محسوس ہوتا، لیکن اسے پسند ہے اور اسے بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں، اس لیے بابا صاحب نے تمہیں یہاں رکھ لیا ہے اور تم کبھی بھی کوئی کام وقت پر نہیں کرتی۔ چاچی بیگم کچن میں داخل ہوتے ہی اسے سنانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، لیکن وہ لوگ ان کو زہرا سر پر نہیں چڑھاتے تھے۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، ذرا سا بخار تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ ناشتہ بن گیا ہے، میں بس لگاتی ہوں، وہ چکراتے سر کے ساتھ کہتی فٹافٹ ناشتہ ٹرے میں رکھ کر جوس بنانے لگی۔ ناشتہ میز پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ یہاں سے سیدھا کمرے میں جائے گا تو وہی آرام سے ناشتہ کر لے گا۔ شاہ بیگم نے حکم دیا تو ایک پل کے لیے اس کا ننھا سا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ زراور کے ہی نہیں بلکہ وہ کسی بھی مرد کے کمرے میں جانے سے خوفزدہ ہی رہتی تھی، اور پھر اس کی وہ نگاہیں جو اسے ہمیشہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی، وہ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ مردوں سے ذرا فاصلے بنا کر رکھنا ہی پسند کرتی تھی، اور خاص کر سید زلاور شاہ سے، جو کہ پچھلے 7 مہینوں سے اس پر ضرورت سے زیادہ مہربان تھا۔ بخار بہت تیز ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ اسے بہت تیز بخار ہے، دادی نے کمرے سے نکلتے ہوئے انہیں بتایا۔ ہاں میں فون کرتا ہوں، تم ان کے پاس ہی رکو، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور بخار کی شدت میں بھی بالکل کمی نہیں آ رہی۔ دادا جان بھی بے حد پریشان تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری معصوم بچی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، کیوں وہ لوگ اسے جینے نہیں دیتے، کیوں واپس آ گئے ہیں وہ قاتل۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، آپ کچھ کریں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں ہماری عاشق کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ان لوگوں نے اس کی زندگی حرام کر دی ہے۔ دادی بری طرح سے رو رہی تھی۔ عاشی اس کے نکاح میں ہے اور وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑے گا نہیں، اس نے کہا تھا کہ وہ اسے 4 مہینے کا وقت دے رہا ہے، اور اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے تو اسے واپس تو آنا ہی تھا، ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ دادا جان ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے۔ اس مسئلے کا حل صرف طلاق ہے، ہمیں خلا کے لیے اس آدمی پہ کیس کرنا چاہیے، میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ دادی نے ایک نظر بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی عاشی کو دیکھ کر کہا، فکر مت کرو، ہم اپنی عاشی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ دادا جان نے یقین دلایا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے جلدی سے جلدی اپنے کام پہ پہنچنا تھا، جب سامنے سے آنے والے وجود کے ساتھ زبردست قسم کا ٹکراؤ ہوا۔ جاہل، اندھے ہو کیا میرے کمرے میں؟ وہ بول ہی رہا تھا جب اپنے سامنے اس نازک سے سراپے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات پل میں بدل گئے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کیا جانے اس چمک کا مطلب وہ تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی تک نہیں تھی۔ معاف کیجیے گا چھوٹے شاہ جی، وہ شاہ بیگم کا حکم تھا کہ ناشتہ کر کمرے میں چھوڑ دوں، کیونکہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، بس وہی رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ وہ یوں نظریں جھکائے بولتی ہوئی اس کے دل دھڑکانے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ تو رکھ دیا ناشتہ؟ وہ اس کے راستے میں حائل پوچھ رہا تھا۔ جی رکھ دیا، اس نے فوراً جواب دیا، اور اب وہ اس کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شاید زراور کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے بڑی مشکل سے نگاہ اٹھا کر اس سے سوال کیا اور پھر سے نظریں جھکا گئی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہیں، اس کے دل نے اندر کہیں سرگوشی کی تھی جو اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے فوراً نگاہ اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے پہلے جوس لے کر آؤ، وہ راستہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ جی جوس بھی رکھ دیا ہے، اس نے فوراً سے اسے بتایا اور کمرے سے نکلنے لگی۔ زرشے، اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی۔ جی شاہ جی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ رات کا کھانا ذرا احتیاط سے بنانا، روز روز اتنا تیز نمک کھا کر مجھے بلڈ پریشر کا مریض مت بنانا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، جبکہ وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ کل اسے لگا تھا کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن زراور نے بالکل کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جس پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ یا خدا، صرف ایک کام کے لیے مجھے اس گھر میں رکھا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ عزت بچ گئی، لیکن آئندہ احتیاط سے کام لوں گی۔ اسے سامنے سے آتی بڑے صاحب کو دیکھا تو انہیں سلام کرتی فوراً سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ زرشے کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل کی سوچیں زرشے کے سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔
اس کا چہرہ ہر درجہ سرخی لیے ہوئے تھا. اس کا دل بہت چاہا کہ وہ اس سے پوچھ لے، لیکن وہ اپنے جذبات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. تب تک تو نہیں جب تک صحیح وقت نہ آ جائے. وہ لڑکی اب سے نہیں بلکہ 19 سال سے اس کی نظروں کا مرکز تھی. اس کا باپ ان کے گھر میں ڈرائیور تھا، جبکہ اس کی ماں ان کے گھر کی ملازمہ. وہ لڑکی اسی کے سامنے پلی بڑی تھی. وہ نہ جانے کب سے اس کے دل میں بسی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں جانتا تھا. میٹرک کے بعد اس کی تعلیم کو چھڑوا کر اس کی شادی پر بہت زور دیا گیا. تب زراور کو اس کے لیے سٹیپ لینا پڑا تھا. وہ اس کے لیے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس کے باپ کو اس کی چھوٹی عمر میں شادی کروانے نہیں دی. پرائیویٹ ایف اے کر کے وہ اب بی اے کر رہی تھی، جبکہ اس کے گھر میں اس کی نوکری صرف اسی کے کاموں تک محدود تھی. زراور کو کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تھا، لیکن زرشے کے لیے اسے اپنے اصول بدلنے پڑے، کیونکہ وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے چاہتا تھا. سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن پچھلے 7 مہینے سے نہ جانے کب کیسے اس کے جذبات کچھ حد تک ہی صحیح لیکن زرشے پہ واضح ہونے لگے تھے، جو آگے جا کر اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتے تھے. گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی سامنے کھڑے شخص نے اپنا سینہ تھام لیا تھا. گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی اور وہ لمحے میں زمین بوس ہوا تھا. نہیں، خدا کے لیے کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ چھوڑ دو میری ماں کو، رحم کرو حیوان، ظالم نہ بنو. وہ تڑپ رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر جوڑ رہی تھی، جبکہ وہ شخص اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے اسے اپنے پیچھے کیے ہوئے تھا. وہ کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس سفاک شخص نے کسی پر رحم کرنا شاید سیکھا ہی نہیں تھا. وہ اس کے پیر تک پکڑنے کو تیار تھی، لیکن اس کو رحم نہ آیا. اپنی بندوق کی دوسری گولی اس نے سامنے کھڑی عورت کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی. ماما! وہ چلاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دادی جو اس کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی اچانک اس کے اٹھنے پر اٹھ کر اسے دیکھنے لگی. دادی اسے مار ڈالا، دادی اسے مار ڈالا، میری ماں کو اسے مار ڈالا، میری آنکھوں کے سامنے اس شخص نے مار ڈالا. میں اس کے سامنے گر گڑائی، اس سے بھیک مانگی، میری ماں کو چھوڑ دو، لیکن اس حیوان نے میری ایک نہ سنی، اس نے مار ڈالا. دادی اس شخص نے مار ڈالا میرے اپنوں کو، میری آنکھوں کے سامنے اس نے میرے اپنوں کی جان لے لی. میں کچھ نہیں کر سکی. وہ اب واپس آ گیا ہے مجھے لینے کے لیے، مار ڈالے گا مجھے بھی، اور مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. دادی مجھے بچا لیجئے، پلیز مجھے بچا لیجئے، مجھے کہیں چھپا دیجئے. وہ شخص کبھی مجھے نہ ڈھونڈ پائے، پلیز مجھے کہیں چھپا دیجئے. وہ بری طرح سے سسکتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی. ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے گیا تھا. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. ڈر کی وجہ سے بخار اتر ہی نہیں رہا تھا. اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے. ابھی کل تک تو وہ ہنستی کھیلتی اس کے سامنے تھی، اور آج وہ کس قدر بیمار ہو گئی ہے. اس کے ڈر سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ شخص کتنا خطرناک ہے. وہ شخص اس کے والدین کا قاتل تھا. انہیں یاد تھا، انہیں ابھی 4 مہینے پہلے کی تو بات تھی جب وہ ان کو ایک سڑک سے ملی تھی، اور بہت ہی مشکل سے ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل پہنچایا تھا. ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت بہت نازک تھی. اسے ہوش آیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے. اس بات نے ان دونوں میاں بیوی کو پریشان کر دیا تھا. وہ اپنی اولاد تو کھو چکے تھے، اس لیے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے. وہ اسے اپنے ساتھ سوات لے آئے تھے اور سب کو یہی کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ وہ ان کی پوتی ہے. ان کے بیٹے کا انتقال بہت سال پہلے ہو چکا تھا ایکسیڈنٹ میں. اس کے 4 بچے بھی مارے گئے تھے. لیکن انائش کو جب انہوں نے اپنی پوتی کے طور پر متعارف کروایا تب سوال تو بہت سارے آئے سامنے، لیکن اب وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے. آخر سب نے ہی اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ ان کی پوتی ہے اور اب سے ان کے ساتھ رہے گی. پچھلے 4 مہینوں سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، اور اب وہ کافی حد تک بہتر بھی ہو چکی تھی. یہ لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا پاتی. وہ اتنی دور آ چکی تھی کہ جہاں اس شخص کا پہنچنا آسان نہیں تھا. 4 مہینے پہلے اس شخص نے کہا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو وہ آ جائے گا اسے لینے کے لیے. بس 2 دن باقی تھے اس کی سالگرہ میں، اور وہ شخص واپس آ گیا تھا. دادا نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑیں گے. اگر تو وہ اس کے نکاح میں ہے تو وہ خلا کا کیس کر کے اسے آزادی دلوائیں گے، لیکن ایک قاتل کے ساتھ وہ اس بچے کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے. لیکن کیا وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کر سکتا تھا؟ کیا وہ ان دونوں کو نہیں مار سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ ایک قاتل تھا. اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کیا تھا. تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس دادا دادی کو چھوڑ دیتا؟ وہ ایک ظالم شخص تھا، کسی پر ترس نہیں کھاتا تھا. وہ ایک حیوان تھا اور وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتی تھی. وہ جانتی تھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہے جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا. 12 سال سے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی. اسے سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا. وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے صرف اور صرف جائیداد کے لیے. وہ اس کے پیچھے صرف جائیداد کی خاطر آ رہے تھے. اسے کون سا اس جائیداد سے کوئی مطلب تھا؟ وہ تو ہر چیز انہیں دینا چاہتی تھی.
اسے ان لوگوں کی جائیداد ہرگز نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ جس دن وہ جائیداد ان کے نام کر دے گی اس کا بھی قتل کر دیں گے، اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی زندگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی جہاں اس کی ماں کے ساتھ دن رات ظلم کیا گیا۔ وہ بیڈ پر پڑی یہی سب کچھ سوچے جا رہی تھی کہ جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی صبح صبح ان کے گھر میں کون آ سکتا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ دروازہ دادا جان نے کھولا تھا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ زرشے بیٹا جاؤ، یہ چار اوپر چھت پر رکھاؤ، دھوپ لگے گی تو پھر یہ تیار ہو جائے گا۔ انایا ابھی کتابیں لے کر بیٹھی تھی اور ساتھ زرشے کو زبردستی بٹھا کر اسے بھی پڑھنے پر مجبور کر رہی تھی جب اسے امی کی آواز سنائی دی۔ جی امی جان، میں رکھ کے آتی ہوں۔ خالہ اس کو پڑھائی کرنے دیں، اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ یہ کام میں لگی رہتی ہے، پڑھائی کیسے کرے گی؟ پاس کیسے ہوگی؟ انایا فوراً بول اٹھی۔ زرشے کی اس حویلی میں تو کیا پوری دنیا میں بس یہی ایک دوست تھی جو اس کی ساتھی تھی، اس کی ہمدرد تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم ہی رکھ کر آ جاؤ، امی نے مسکرا کر کہا۔ وہ اچار لے کر اوپر جانے لگی تو زرشے نے بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی کیونکہ اچار کافی زیادہ تھا۔ ارے واہ، آج تو انایا بی کام کر رہی ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے زراور نے انایا کے ساتھ آتی زرشے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا جو کالے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہ کر پایا۔ جی ہاں، میں بہت کام کرتی ہوں، بس آپ ہی مجھے نکما سمجھتے ہیں، وہ ناک چلا کر بولی تو زراور کے ساتھ زرشے بھی مسکرائی۔ انایا اس گھر کی وہ واحد انسان تھی جس سے زراور ہنسی مذاق کرتا تھا، ورنہ وہ بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، خود بھی حد میں رہتا تھا اور سامنے والوں کو بھی حد میں رکھتا تھا۔ ارے پرنسس، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو نکما سمجھنے کی گستاخی کر دی، آپ تو بہت کام کرتی ہیں۔ اس کے ناراض ہونے پہ وہ منانے والے انداز میں بولا تو انایا بھی مسکرا کر زرشے کو اشارہ کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نیچے بیٹھی چاچی اپنی بہن کو اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی بہن آج 3 سال بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ ارے واہ، اس لڑکی کے تو انداز ہی بدل گئے ہیں، ماننا پڑے گا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس نے زراور کو پھنسا لینا ہے، رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ ہاں نا باجی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، ایک بیٹے کو تو گھر سے باہر کروا دیا ہے اس نے، اب اس کی نظر زراور پر ہے۔ ابھی وقت ہے، آپ یمنا کو حویلی چھوڑ جاؤ تاکہ یمنا اسے کسی اور کا اسیر نہ ہونے دے۔ صرف عمر ہی 18 سال ہے اس انایا کی، اور ہے بہت تیز۔ یہ دیکھا نہیں آپ نے، زراور نے آج تک یمنا سے بھی یوں ہنس کر بات نہیں کی۔ چاچی ایک نفرت سے بھرپور نگاہ انایا کے جاتے وجود پر ڈالتی انہیں بتا رہی تھی، جبکہ رضیہ بیگم ان کی بات کا مطلب سمجھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ عائشہ کی حالت اور اس کا بخار دیکھ کر وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو دادا جان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ مکمل کالے لباس میں، پیروں میں پشاوری چپل اور کندھے پر سفید رنگ کا کپڑا رکھے، وہ وجاہت کی منہ بولتی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ اتنا شاندار نوجوان تھا کہ دادا جان کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایک لفظ میں اس کی وجاہت کو کس طرح سے بیان کرے۔ جی کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، دادا جان نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ سید مقرر شاہ۔ وہ اپنا نام ادا کرتا ان کی اجازت کا انتظار کیے بنا اندر داخل ہوا تھا، جب اس کا نام سن کر دادا اور دادی دونوں کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ دادی نے فوراً قدم اٹھاتے ہوئے انائش کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا میں آپ کے دروازہ بند کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ پرسکون انداز میں صوفے میں بیٹھا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہماری پوتی کا ہے اور وہ غیر محرم سے پردہ کرتی ہے، لیکن برخوردار ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے والدہ نے آپ کو تہذیب تربیت نہیں سکھائی۔ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بنا اجازت کسی کے گھر میں اس طرح سے داخل نہیں ہوا جاتا؟ دادا جان کا لہجہ بے حد سخت تھا، اس کا انداز انہیں بے حد ناگوار گزرا تھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ تہذیب تربیت نام کی کوئی چیز دادا جان کو اس میں نظر نہیں آئی تھی۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو اس مغرور مٹی کا مجسمہ اور اس کی تنی ہوئی گردن۔ اچھی بات ہے، اسے غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، اس نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا، ورنہ خود کو تو وہ اس کا مالک سمجھتا تھا۔ جب دادا جان کی بات کو وہ سرے سے نظر انداز کر گیا۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا دادا جان کو بے حد برا لگا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو ایک حد تک سرد اور مضبوط بنا رکھا تھا، جس پر گارڈز کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج تک کسی نے بھی سید مقرر شاہ کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوں، ایک ہی جملے میں اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کرتا اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب لے گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا گارڈ اس کے ہاتھ میں ریوالور پکڑا چکا تھا۔ وہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوگی، میں کیسا انسان ہوں، بلکہ وہ مجھے انسان سمجھتی کہاں ہے، اس کے لیے تو میں حیوان ہوں۔ تمہیں مزید اپنا وقت
अपने तारुफ में बर्बाद नहीं करूँगा। जाकर बुलाएं उसे और बताएं कि मेरा दिया हुआ वक्त पूरा हो चुका है। अब वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ रुखसत होना चाहेगी या फिर मुझे अपना अंदाज अपनाना पड़ेगा। और बेफिक्री से इनके सामने अपना रिवॉल्वर चेक करता सामने रखी शीशे की मेज पर रख चुका था, जिसे देखकर वो दोनों ही खौफजदा हो गए थे, लेकिन इस डर की वजह से वो इस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। देखो बेटा, हम नहीं जानते तुम कौन हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, दादी ने उसे देखते हुए कहा, जबकि इनके लफ्जों पर इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट बिखेर गई थी। आपकी गलत फहमी दूर करो मैं, वो इन्हें देखते हुए बोला तो दादी निगाहें झुका गई। मैं किसी लंबे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ना ही मैं यहाँ कोई बहस करने के लिए आया हूँ। जिस लड़की को आप लोगों ने इस कमरे में बंद किया है वो मेरी मनकूहा है। मैं जानता हूँ आप लोगों को इससे बहुत उनसियत होगी, लेकिन बेटी को रुखसत तो करना पड़ता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, अपनी बेटी को रुखसत करें, वरना रुखसत ही नहीं तलाक लेनी चाहिए उस लड़की को तुम जैसे इंसान से। दादाजान अचानक गुस्से से बोलते उठकर खड़े हो गए थे, जबकि इनके अंदाज में वो फौरन ही अपनी जगह से उठता हुआ इनके पास आया था। सोफे के एक साइड पर पैर रखता वो एक लम्हे में इन्हें वापस बैठने पर मजबूर कर गया था। इसका अंदाज इतना जारहाना था कि दादाजान जैसे मजबूत इंसान भी इसके रोब में आ गया था। इसकी अचानक की जाने वाली हरकत की वजह से वो सोफे पर गिरते हुए पीछे जा लगे थे। इसके हाथ में पिस्टल थी जो अब वो इनके माथे पर रखे हुए था। इनकी आंखों से वहशत ने इन्हें सच में खौफजदा कर दिया था। कहाँ जा रही हो तुम अनाया? मैंने मना किया था कि यूं मत घर से निकला करो। ड्राइवर कहाँ मर गया है? वो अभी अपनी गाड़ी गेट से बाहर अंदर कर रहा था कि अनाया और जर्शे हजाब में हवेली के गेट से बाहर निकलने लगी थी। ड्राइवर भाई, हम जर्शे के दाखिले के लिए इसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाने जा रहे हैं। इसका दाखिला जाने वाला है। ड्राइवर भाई चाची के काम के लिए गए हैं और वैसे भी तो यहाँ पास ही है दुकान, हम अभी वापस आ जाएंगे। अनाया ने मुकम्मल वजह बताते हुए कहा, तो मुझे भी तो बता सकती थी। बच्चे आओ, मैं ले जाता हूँ। वो एक नज़र जर्शे को देखता इससे कहने लगा। अनाया खुश हो गई क्योंकि इस गर्मी में वो पैदल नहीं जाना चाहती थी। वो तो फौरन गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई थी। दर्शे से कुछ भी पूछना वो कभी भी ज़रूरी नहीं समझती थी। इसके बैठने पर वो भी पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी तो ड्राइवर ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। इसने सबसे पहले मिरर को इसके चेहरे पर फोकस किया, जिसका सारा ध्यान बाहर सड़क पर था। चाची ने बहुत बातें सुनाई आज भी मुझे, और कहा कि हवेली की गाड़ी मेरे अब्बा जी की विरासत में नहीं है। वो मुंह बनाकर बताने लगी, चाची की बातों का बुरा ना मनाया करो अनाया, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा हक है हर चीज़ पर, तुम्हें कोई भी कुछ कहने का हक नहीं रखता। अनाया बहुत बाहिम्मत लड़की थी, लेकिन फिर भी कभी कभी बातें दिल पर ले लेती थी, जैसे अभी चाची की बातें। अरे वो तो मुझे पता है, और मैं चाची की बातें दिल पर नहीं लेती। वो बेचारी तो यमुना बाजी की वजह से मुझे बातें सुनाती हैं। मेरी वजह से इनकी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इनके पास एक और ऑप्शन भी है। वो सोचने की भरपूर अदाकारी करती इसे कहने लगी, अच्छा कौन सा ऑप्शन? वो मुस्कुराकर से जवाब देता एक नज़र मिरर की तरफ भी देख रहा था, लेकिन दर्शक की निगाहें इसकी निगाहों से दूर सड़क पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। अरे मेरे भाई, मैं आपकी बात कर रही हूँ, वो बड़े मज़े से बोली तो ड्राइवर ने इसे घूर कर देखा। क्या मैं सच में? अनाया, तुम मुझे इस यमुना के साथ बांधने की प्लानिंग कर रही हो? ओ खुदाया अनाया भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने देवर के लिए आप इतना बुरा भी सोच सकती हैं, जानकर अफसोस हुआ। वो अंदाजन में अफसोस लिए हुए बोला तो अनाया ने चिढ़ कर इसे देखा। मैं कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, और ना ही आप मेरे देवर हो। मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई, बस। वो चिढ़ कर बोली तो ज़रावर के कहके के साथ जर्शे की खिलखिलाहट ने अनाया को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया, जिससे ज़रावर पर यह इंकशाफ होगा। जर्शे देख बेशक बाहर ही रही थी, मगर इसका सारा ध्यान इन दोनों की बातों पर था। मेरे अंदर चलने की ज़रूरत है तो मैं चलता हूँ, तुम दोनों के साथ तुम दोनों अकेले अकेले हैंडल करोगी? ठीक है, ये काम ज़रा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों का यहाँ इतने मर्दों के बीच जाना मुनासिब नहीं लग रहा। वो गाड़ी से उतरते हुए इन दोनों से कहने लगा, अरे नहीं शाहजी, आप यहीं रुके, हम अभी होकर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी औरतों का रास्ता इधर से अलग है, आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं गाड़ी में बैठे, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। उसे देखकर खुद ही कहने लगी, वरना अनाया का क्या भरोसा, वो तो कह देती कि ठीक है आप चले हमारे साथ ही अंदर। अनाया तो इसकी दोस्त है, इसे किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो अपनी वजह से किसी तीसरे इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वो खुद वैसे भी इतनी गर्मी में इनके लिए यहाँ तक आया था, वरना पैदल यहाँ तक आना वाकई एक बहुत मुश्किल मरहला था। अगर आज आखिरी डेट ना होती तो वो इस धूप में कभी भी घर से निकलने की गलती ना करती। अम्मा अब्बा को तो इसकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। इनकी नज़र में लड़की का काम था घर को संभालना, जो वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इनके लिए एक लड़की को इतना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए जितना अपने घर को संभाल सके।
ورنہ لڑکی کو خود مختار بنانا، اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا سکھانا اس کی ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں بھائی، ہم 2 منٹ میں آ جائیں گے، آپ یہیں گاڑی میں رہیں، آج رش کافی زیادہ ہے، لگتا ہے لوگوں نے بھی سارا کام آخری طریق پہ کر رکھا ہوا ہے۔ ہماری طرح اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی خاموشی سے سال اندر چل دی، اور ہاں میں سر ہلاتا وہی گاڑی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا جو اس کے سامنے ہی اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ارے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی تو دیدار کروا دو۔ دو لڑکوں کے اچانک سامنے آ جانے پر درشے نے فوراً اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ابا جان کو اس کا یوں بنا نقاب گھر سے نکلنا پسند نہیں تھا، لیکن عنایہ کے ساتھ آتے ہوئے وہ اپنا برقع نہیں لے پائی تھی، اور یوں چادر سے چہرہ چھپانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ عنایہ بڑی چادر لیتی تھی لیکن اس نے چہرہ کبھی نہیں چھپایا تھا۔ اس لڑکے کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ اس کی بدتمیزی زراور نے نہ دیکھ لی ہو۔ شکر ہے اللہ پاک کا اس لڑکے کی بدتمیزی زراور بھائی کی نظروں میں نہیں آئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی، لڑکیوں کے کیبن کی طرف آ گئی تھی۔ اللہ کتنا بدتمیز لڑکا تھا، ان کے ماں باپ انہیں تربیت نہیں دیتے، اپنی بہنیں ہیں اور دوسروں کی ماں بہن کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ ان لڑکوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، زراور بھائی سے لے کر عبداللہ بھائی تک، کسی میں ایسی گندی عادت نہیں ہے۔ اس نے بڑے مان سے کہا تھا، جس پر درشے نے بھی مکمل اتفاق کیا تھا۔ اور سب سے اچھے ہیں زراور شاہ، وہ تو کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتے، صرف تم سے ہی مستی مذاق کرتے ہیں کیونکہ تم سے ان کا سب سے قریبی رشتہ ہے، ورنہ آج تک میں نے انہیں کسی لڑکی کے ساتھ فری ہوتے یا ایسی چھیڑ چھاڑ کرتے نہیں دیکھا۔ نہ تو ان میں زیادہ غصہ ہے اور نہ ہی کوئی بری عادت، بہت شریف انسان ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ سب کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہی بات ہے، آخر بھائی کس کے ہیں؟ تم چھوڑو ان کو، آؤ جلدی سے تم اپنی تصویر بنوا لو۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اسے اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد کروانے لگی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی تصویر بنانے کے لیے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی تصویریں بن گئی اور زراور کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، چند منٹ کے اندر ہی واپس باہر آ گئی، واپس گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ واپسی کا سفر کرنے لگی تھی۔ واپسی پر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ شاہ جی معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی آپ کی منگیتر ہے، میں تو بس یوں ہی راستے میں آئی لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا اس کا تعلق آپ سے ہوگا، مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں آئندہ غلطی سے بھی کسی لڑکی کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ وہ کرسی پہ بیٹھا الٹا لٹک رہا تھا، اس کے پیر اوپر کی جانب تھے جبکہ گردن نیچے کی جانب ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ کو رسی سے باندھا گیا تھا، جبکہ وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی بار بار لوہے کی سلاخ سے سر سے پیر تک اس کی مرمت کر رہا تھا۔ رک جاؤ ذرا رزاق، مجھے آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا اس لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے لانا، چیخیں ذرا بلند ہوگی تو مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی تو اس لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں شاہ جی نہیں، ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ کسی کی ماں بہن کو گندے نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا، چلانے لگا، اسے کسی بھی حال میں معافی چاہیے تھی، ورنہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو پچھلے 2 گھنٹے سے ہی سمجھ چکا تھا۔ تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو؟ تمہیں پتہ ہے اگر وہ تمہاری وہ حرکت کسی اور کی نظر میں آ جاتی تو اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی، وہ لڑکی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ صرف تمہاری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، صرف تمہاری اس غلطی کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف سہنی پڑتی، اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید تمہارے نصیب میں اتنی ہی تکلیف لکھی ہوتی اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھاتے، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں اتنی تکلیف نہیں دیتا، لیکن تم نے جس نظر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا وہ میری ہے، اور سید زراور شاہ اپنی ملکیت پر نگاہ اٹھانے والی کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم دوبارہ کسی کو ایسی میری نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ بس اس کی منتیں کر رہا تھا، بس آج ایک بار سے معافی مل جائے۔ شاہ جی یہ رہے آپ کے کپڑے، بدل لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ اس کا خاص ملازم اس کے سامنے سفید کاٹن کا سوٹ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے کپڑے بالکل صاف ہیں، نہ تو کپڑوں پہ کوئی شکن ہے اور نہ ہی کوئی داغ ہے، تو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ پہ لگا ہوا خون کپڑے سے صاف کرتا پرسکون سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا،
وہ جناب سب کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، سب آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے اس روپ میں دیکھ لیا تو وہ اپنی بال و دوری چھوڑ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں شریف اور نیک انسان نہیں ہوں؟ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نگاہوں میں نگاہیں گہری تھی جسے وہ اس کے اندر اتر جانا چاہتا تھا۔ اس کے سوال نے سامنے کھڑے رضا کو بکھلا دیا تھا۔ نہیں جناب، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس آپ کا غصہ بہت تیز ہے اور غصے میں اکثر آپ سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جس کا بعد میں آپ کو احساس نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ نے اس آدمی کے ساتھ۔ میرا مطلب ہے غلطی اسی کی تھی، اس نے غلط کام کیا تھا، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا، اس کے کیے گئے سزا سے ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ تو نہیں چاہتے نا کہ آپ کا نام کہیں پر بھی آئے۔ بس اسی کے بارے میں رزاق اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جب اچانک زوردار کہکا بلند ہوا، تم بہت مزے کے انسان ہو، تم بہت پیاری باتیں کرتے ہو رازق، اسی لیے تو اب تک میرے ساتھ ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے باہر نکلا تو رزاق نے ایک پرسکون گہرا سانس لیا۔ وہ بے حد غصے سے دادا جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ دادا جان پہلے تو اس کی اس حرکت پر گھبرائے تھے، لیکن ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا جب انہوں نے انائش کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے، وہ بیوی ہے میری اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے طلاق لینے پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ سید مقرر شاہ کی ملکیت میں آ جائے اسے کوئی بھی سید مقرر شاہ سے چھین نہیں سکتا، اور آپ کی پوتی میری ملکیت ہے اور وہ آپ قیامت تک میری ہے، اسے مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈرامہ بازی بند کرو، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میرے بارے میں اس نے تمہیں جو بھی بتایا ہے نا سب سچ ہے، میں ایک اچھا آدمی بالکل بھی نہیں ہوں، ایک بہت برا انسان ہوں، بہت برا انسان، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہ کروں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا انہیں وارن کر رہا تھا، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور یہ بات سوچنا کہ تم اس سے بندوق کے زور پہ ہمیں خوفزدہ کر پاؤ گے، ہمیں تم سے ڈر نہیں لگتا، وہ ہمت کر کے بولے تھے۔ ان کی بات مکمل سن کر مکرش نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیر صوفے سے نیچے کیا اور ریوالور بھی نیچے کر دی۔ اس کے یوں ہی اچانک پیچھے ہٹنے پر دادا جان کو بھی کچھ سکون ہوا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس آدمی کی پرسنالٹی نے انہیں سچ میں خوف میں مبتلا کر دیا۔ میری آپ سے یا آپ کی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں یہاں بس اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، میں ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ بھی برا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی کے زیادہ دن تو ویسے بھی نہیں بچے، زیادہ سے زیادہ 2 سال یا 5 سال کی زندگی ہوگی آپ کی، اس سے پہلے آپ لوگوں کو مار کر میں بیکار میں اپنے جرم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میری بیوی کی سالگرہ ہے، ہر اچھے شوہر کی طرح میں بھی اپنی بیوی کی 18ویں سالگرہ بہت دھوم دھام سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دادا جان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی پوتی کو میں ان کی 18 سالگرہ تک حویلی میں لے آؤں گا، اور میں کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اسی لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، صرف 2 دنوں کے اندر آپ لوگ اپنی ضد چھوڑ کر میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ پرسکون سا واپس بیٹھ گیا تھا۔ تم بھی سن لو مسز مقرر شاہ، تم میری ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو مجھ سے، لیکن تمہاری منزل میں ہی ہوں، وقت دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیار کر لو، قبول کرو اس چیز کو کہ تم میری ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی تنگ کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری اگلی ملاقات تمہاری قبر پر ہوگی، کیونکہ سید مقرر شاہ کی ضد ہو تم۔ سید مقرر شاہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ 2 دن کے بعد آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اور ان 2 دنوں میں تم دن رات سید مقرر شاہ کا نام دہرا کر کہو کہ تم میری ہو، ورنہ 2 دن کے بعد میں تم پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم دنیا بھول جاؤ گی، لیکن سید مقرر شاہ یاد رہے گا۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، کوئی کچھ بھی کہے تم یہیں پر ہو، اگر چاہوں تو اسی وقت میں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مکمل تیار کر لو، اس رشتے کو قبول کر لو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ وہ بلند آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، بنا ان لوگوں کو دیکھے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ دادا دادی وہیں کھڑے حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ 4 مہینے سے کوئی نہیں آیا تھا ان کے گھر میں، نہ ہی کسی نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ 4 مہینے سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ دادی تو پریشانی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ دادا جان نے قدم انائش کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ انائش بچے،
اس کی حالت دیکھتے ہوئے دادا جان پریشانی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھے تو ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادا جان مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے آپ لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں بہت بد نصیب ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا میرے بچے، آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی کس حد تک خطرناک ہے اور یہ تمہارے ساتھ کتنا برا کر سکتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آدمی اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج سکوں۔ شکل سے یہ جتنا خوبصورت دکھتا ہے اس کی حقیقت اتنی ہی بدصورت ہے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ تمہاری زندگی بدصورت نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج ہی تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا۔ میرا ایک دوست ہے، میں کل ہی اس سے بات کر کے تمہیں رات کی گاڑی سے یہاں سے بھیج دوں گا۔ وہ تمہیں ملتان سے آگے ایک اور جگہ پہنچا دے گا جہاں تم سیف ہوگی۔ میں کبھی اس شخص کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں تمہیں ایک قاتل کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اس شخص نے خود قبول کیا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کی جان لی ہے۔ تمہیں ملتان بھیج کر کچھ ہی عرصے میں اور تمہاری دادی بھی وہیں آئیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہم لوٹ آئیں گے، لیکن ہمیں اس شخص کی پہنچ سے دور جانا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک انسان ہے، یہ اس طرح کھلے عام اسلحہ لے کر گھومتا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ ورنہ میرا ارادہ تمہیں پہلے پولیس اسٹیشن لے کر جانے کا تھا تاکہ وہاں پر ہم اس کے خلاف کیس کر سکیں، لیکن یہاں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں جس طرح سے یہ اسلحے کی نمائش کر رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس کا اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اس سے دب کے رہنے والے ہم نہیں ہیں۔ میں تمہیں یہاں سے بھیج کر رہوں گا۔ میں بھی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے جبکہ وہ رو رہی تھی۔ دادا جان بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر میرے جانے کے بعد اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہونا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوگا، ایسے لوگوں سے ڈر کر ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے۔ اپنے بچوں کو تو ہم بہت پہلے ہی کھو چکے ہیں، تمہارے علاوہ ہمارا کون ہے؟ تم فکر مت کرو، یہاں پر جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے، تم بس یہاں سے چلی جانا۔ وہ اسے ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی پر بٹھا کر واپس جا چکے تھے، جبکہ وہ بھی اپنا چہرہ اچھی طرح سے چھپاتے اس برے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔